بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ ہم نے درس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ حکم خداوند ہے، وحی الہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سب سے پہلے تعارف کرائیں گے وحی الہی کا، کہ وحی الہی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہم آگے چل کر بتائیں گے، وحی کی اقسام بھی بیان کریں گے، لیکن یہاں جس بات کی ضرورت ہے وہ ہے وحی الہی اللہ رب العزت نے کیوں نازل فرمائی اپنی کتاب، یا پہلے انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، پہلے انبیاء کے اوپر نازل شدہ شریعت، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، انسانی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جواب، انسانی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس وجہ سے پیدا فرمایا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق و مالک کو راضی کر لے، یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔ اور کائنات کو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے پیدا فرمایا ہے کہ یہ کائنات انسان کی خدمت میں لگ جائے۔ اب انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور باقی مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی عظمت کے لیے اور انسان کے استعمال کے لیے پیدا کیے گئے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب انسان جب اپنی خدمت لے رہا ہے باقی مخلوقات سے، اس میں دیکھا جائے گا کہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ ان سے خدمت لیتا ہے یا اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھتا ہے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے اور انسان کی مرضی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوں گے انسان سے؟ انسان کی عظمت کس چیز میں ہے؟ انسان کی آمد کا مقصد پورا کیسے ہو رہا ہے؟ اس چیز کے لیے علم کے حصول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس چیز کے لیے علم کے حصول کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم کا حصول 3 طرح سے ممکن ہے۔ نمبر 1، حواس خمسہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، ان سے انسان علم حاصل کرتا ہے کسی چیز کے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، دوسرے نمبر پر یہ عقل ہے کسی بھی چیز کے علم کے حصول کا، اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا اور اپنی وحی جو ہے وہ انبیاء کے اوپر نازل فرما کر انسان کو علم عطا فرمایا ہے۔ معلوم ہوا تیسری چیز جو حصول علم کا ذریعہ ہے وہ وحی الہی ہے۔ حواس خمسہ کون کون سے ہیں؟ کہ انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے چھو کر، ہاتھ کے ذریعے۔ ہاتھ کے ذریعے کسی چیز کو ہاتھ لگایا، پتہ چل گیا کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کے بارے میں علم حاصل ہو گیا۔ ہاتھ سے نہیں پتہ چل سکا، انسان نے اس کو اپنے منہ کے اندر چکھ لیا، اس کا ٹیسٹ لیا، اس کو پتہ چل گیا یہ فلاں چیز ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ انسان نے سمیل، کسی چیز کو سونگ لیا، سونگنے سے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سن لیا، اس کی تعریف سن لی، اس کی ڈیٹیل سن لی، انسان کو پتہ چل گیا یہ فلاں چیز ہے۔ اور انسان نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کی شکل کو دیکھ کر، اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کر انسان نے پہچان لیا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ یا تو اس چیز سے کسی چیز کا علم حاصل ہوگا، ان 5 چیزوں سے، یا اگر جہاں پر یہ 5 چیزیں آ کر بریک لگا لیتی ہیں کہ اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ ان چیزوں سے علم حاصل کیا جائے، وہاں انسانی عقل کام آتی ہے۔
اللہ نے عقل کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر انسان کی رہنمائی کر دیتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے اور اس کا استعمال یوں یوں ہے۔ اب کسی بھی چیز کا استعمال اچھا ہے یا برا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں علم تیسری چیز بتائے گی، وہ ہے وحی الہی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرما دیے، یہ ایک فضل تھا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرما دی، اللہ نے اس سے بڑا فضل عطا فرما دیا کہ علم حاصل کر سکے۔ جب یہ دونوں چیزیں بریک لگا جاتی ہیں، جب ان دونوں چیزوں سے علم کا حصول ممکن نہ ہو، وہاں آ کر اللہ رب العزت نے وحی الہی بھیج کر، اپنا حکم بھیج کر، قرآن کی صورت میں، کتاب کی صورت میں اللہ نے کسی نبی کے دل کے اوپر القاء فرما کے اپنے بندوں کی رہنمائی کر دی کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں ذرا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس درہم دنانیر ہیں، یا کوئی معدنیات میں سے کسی چیز کو لے لیں، آپ اس کو چھو کر اس کی افادیت کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر پتہ چل سکتا ہے آپ اس کی عظمت کو یا اس کی ویلیو کو سن کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے یا کیا اتھارٹی ہے، حواس خمسہ بتا دیں گے۔ اب عقل اس کے حصول کے لیے کوشش کرے گی۔ اب جب عقل کوشش کر رہی ہے اس کے حصول کے لیے، کوشش کرتے ہوئے وہ ناجائز راستے کو اختیار کر رہی ہے یا جائز راستے کو اختیار کر رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے وہی بھیج کر، عقل نہیں پہچان سکتی، جائز راستہ ہے، عقل نہیں پہچان سکتی اس کو۔ اللہ رب العزت نے وہی بھیج کر، احکامات بھیج کر، اپنے نبیوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت نے وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کر دی کہ اس کا استعمال، یہ ہے تمہارے لیے، فائدہ تمہارا ہی ہے، لیکن اس کا استعمال یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں۔ اس کے استعمال کی مکمل ڈیٹیل اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے دل پر القاء فرما دی اور انسانیت کی رہنمائی ہو گئی۔ وحی کی ضرورت اس وجہ سے پیش آ گئی، ہمیں معلوم ہوا، ہمارا موضوع تھا کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، وحی کیوں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں علم کے حصول کے ظاہری راستے سارے بند ہو جائیں، وہاں اللہ رب العزت نے جو انسان کو علم عطا فرمایا ہے وہ وحی الہی کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہمارے دل و دماغ کے اندر راسخ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔